برد ہو گئی ہیں. کلائمیٹ چینج کی مد میں آپ اربوں ڈالر لے کر کیا ان کو کبھی کمپنسیٹ کیا گیا ہے؟ کیا کبھی پاکستان کے کسی بھی کسان کو کبھی کمپنسیشن دی گئی ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ظلم جو ہمارے کسان بھائیوں کے ساتھ کیا گیا، پنجاب حکومت نے یہ کہا کہ یہ کسان تو مافیا ہے. کس طرح سے مافیا ہے؟ جن کے آپ نے انکم سالانہ انکم کم کر دی، جو اپنا اب خرچ بمشکل چلا رہے ہیں، وہ مافیا ہیں. آپ کو صرف اور صرف یہ کسان نظر آتا ہے کہ جس کی جیب پر ڈاکہ ڈالنا ہے آپ جس کاروبار سے منسلک ہیں اس کے تو ریٹ کبھی سستے نہیں ہوئے. کیا کبھی بتا سکتے ہیں کوئی یہاں پہ لوہے کا ریٹ سستا کیا گیا جس سے یہ منسلک ہے؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں پولٹری جس سے یہ منسلک ہے اس کا ریٹ سستا کیا گیا ہے؟ ہمیشہ کسان کی ہی جیب پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے. اس کے بعد یہ گلے پھاڑ پھاڑ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کسانوں کو ٹریکٹرز دے رہے ہیں، سولر پینلز دے رہے ہیں. آئیں میں بتاتا ہوں، بہت سے ایسے نمائندے انہی کی پارٹی کے ہیں جن کو ٹریکٹر دیے گئے ہیں، جن کو سولر پینلز دیے گئے ہیں. میں اس پہ انتہائی افسوس کا اظہار کروں گا کہ آپ ایسے منصوبے لا رہے ہیں جن سے ایک انسان کو ڈائریکٹ پیسہ نہیں مل رہا. جس طرح سے یہ میرے بزرگ پہلے بتا رہے تھے کہ کیا ایسی ریفارمز کی جائیں گی کہ کسان کو بلا سود قرضہ دیا جائے گا؟ کیا ان کو ایسی سکیمیں دی جائیں گی کہ ان کے گھر کا جو خرچہ ہے ماہانہ وہ پورا ہو جائے؟ اقتصادی جو رپورٹ 24-25 کی آئی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ زرعی ترقی ملک میں 2.99% رہ گیا، حالانکہ یہ سراسر غلط ہے. پاکستان میں جو زرعی اقتصادی رپورٹ کے مطابق 0.56 رہ گئی ہے. ڈی اے پی کی جو قیمت میں اضافہ ہوا ہے وہ ایک سال میں 18.3% ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک میں آپ آٹا تو گندم تو سستی لے لیتے ہو، پھر آٹا بھی سستا کرو. پچھلے کچھ سالوں میں 150% کے قریب آٹا مہنگا ہوا ہے. اس کے ساتھ پیٹرول اور ڈیزل تقریباً 300% تک مہنگے ہوئے ہیں. جو یہاں پر چینی ہے، آپ گنا ہم سے سستا لے کر آپ چینی مہنگی ہمیں واپس کر رہے ہیں. 110% آپ چینی مہنگی ہمیں پچھلے 1-2 سالوں میں ہوئی ہے. اور بجلی تقریباً 200 سے 300% مہنگی ہو گئی ہے. 2022-23 کی رپورٹ یہ تھی کہ پاکستان میں جو ویٹ پروڈکشن ہے وہ تقریباً 31 ملین میٹرک ٹن ہے. ریکوائرمنٹس پاکستان میں جو ہے ویٹ کی وہ 31 ملین میٹرک ٹن ہے اور ہماری پروڈکشن 27 ملین میٹرک ٹن ہے. اگر آپ کسان کو بہتر ریٹ دو گے، آپ ایک سپورٹ پرائس مقرر کر دو گے، تو یہ 4 ملین میٹرک ٹن کا گیپ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے اس سے بھی زیادہ پروڈکشن ہو جائے گی ہمارے پاس. میں آخر میں انتہائی افسوس کے ساتھ مذمت کرتا ہوں اور پاکستان تحریک انصاف مسترد کرتی ہے ایسے بجٹ کو جس میں کسان اور غریب کی کوئی ایسی بات نہ کی گئی کہ وہ سکھ کا سانس لے سکیں. بہت شکریہ جی. یہ ہمارے قصور سے ایم این اے ہیں ڈاکٹر لکھوی صاحب، عظیم لکھوی صاحب، عظیم الدین لکھوی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تمام حضرات کا شکریہ، آپ یہاں تشریف لائے اور آپ ہمیشہ ہی پی ٹی آئی کے بالخصوص اور جو بھی ہمارے ملکی مسائل ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنے میں آپ کا کردار جو ہے اہم ہے. بہت سارے میرے دوستوں نے پہلے باتیں کر لیں، ان کی ریپیٹیشن سے بچتے ہوئے میرا علاقہ قصور ہے اور قصور جو ہے وہ اپنے آلو کی فصل اور مکئی کی فصل کی وجہ سے زیادہ مشہور ہے. آلو کا اس دفعہ جو حال ہوا ہماری ملکی پالیسیوں کی وجہ سے، وہ دوست ذکر کر چکے کہ وہاں پہ آلو جو ہیں ابھی بھی لوگوں نے کھیتوں میں ڈالے ہوئے ہیں بہت سارے. یعنی ہمارے تو مویشی بھی آلو کھا کھا کے تنگ آ گئے ہیں، انہوں نے بھی بند کر دیے کھانے. اور مکئی جو ہے، اگر ہم عمران خان کے دور سے اس کا تقابلی جائزہ لیں تو تب مکئی کی فروخت 3500 سے 4000 روپے فی من ہوتی تھی، جو کہ اب 2200 بھی نہیں ہو رہی. لیکن ان پٹس جیسے دوستوں نے ذکر کیا، جو کھاد ہے وہ اگر وہاں پہ
6,000 کی ڈی اے پی تھی تو اب وہ 17 سے 18,000 کی ڈی اے پی کی ایک بوری ملتی ہے. ٹریکٹر اگر عمران خان کے دور میں 20 لاکھ کا تھا تو اب وہ 40 لاکھ سے بھی زیادہ کا ملتا ہے. بجلی کا یونٹ اگر اس وقت زمیندار کو 16 روپے کا ملتا تھا تو اب وہ 45 روپے کا ملتا ہے. اور زراعت آپ کی اطلاع کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ہے واحد وہ فیلڈ ہے جو جہاں پہ ویلتھ پروڈکشن ہوتی ہے. باقی کام جو ہیں وہ تجارت ہوتے ہیں, سرکولیٹ ہو رہا ہے سرمایہ, یہاں پہ سرمایہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے. کوئی ملک کی اصل دولت جو بڑھتی ہے وہ زراعت سے بڑھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسی برکت دی ہے کہ وہ ویلتھ پروڈکشن کہ دولت پیدا ہو رہی ہے اور وہ سب میں تقسیم ہوتی ہے. اور پھر جیسے دوستوں نے کہا کہ بازاروں میں بھی رونق آتی ہے, تجارت بھی چلتی ہے, تجارت کی وجہ سے انڈسٹری چلتی ہے, انڈسٹری کی وجہ سے پھر ملک چلتے ہیں, ان کا انکم ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے. ابھی تک دوستوں نے وہ وابڈا کی جو چیرہ دستیاں کسانوں کے ساتھ ہیں ان کا ذکر نہیں کیا. میں جس تحصیل سے منتخب ہوا ہوں, تحصیل چونیاں, وہاں پہ پہلے تو رواج تھا کہ وہ ڈالتے ہوتے تھے, اوور بلنگ کرتے تھے. اوور بلنگ آہستہ آہستہ کچھ کم ہوئی تو اب وابڈا والوں نے کسانوں کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے کہ ڈیٹیکشن بل ڈالنا شروع کر دیے. اوور بلنگ کا عمران خان کے دور میں یہ علاج کیا گیا تھا کہ ہر جو بھی میٹر ہے اس کی تصویر کھینچ کے بل کے ساتھ آ جاتی تھی کہ اتنے یونٹ آپ کے صرف ہوئے. لوگوں کو فوراً پتہ چل جاتا تھا کہ میرے میٹر کی ریڈنگ غلط ہوئی ہے یا صحیح ہوئی ہے. اب ڈیٹیکشن بل یہ ہے کہ وہ بل فرض کریں کسی کا 10,000 روپے مہینے کا ہے تو وہ اس پہ 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپے ڈال دیتے ہیں, یہ جی آپ نے پچھلے سال جو ہے نا آپ کی بجلی چوری ہو گئی تھی. اب اس کو ثابت کرنے میں کہ میں نے تو کبھی چرائی نہیں, وہ کسان جو ہے وہ جتنے بل ڈالا ہوتا ہے اس کا کوئی تیسرا چوتھا حصہ ان کو دیتا ہے, ان کی جیب بھرتا ہے تو اس کی جان چھوٹتی ہے, نہیں تو وہ ڈیٹیکشن بل اتنا لمبا اس کا پروسیجر ہے کہ وہ آپ کے جان ہی نہیں چھوڑتا. اسی طرح سے یہ جو ہمارے ہاں صرف زراعت کی وجہ سے ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے, ملکی ٹریڈ ڈیفیسٹ, وہ تقریباً 7 ارب ڈالر تک پہنچ گیا. ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ 7 ارب ڈالر تک پہنچ گیا. وہ کیسے کہ نہ اب ہمارا آلو ایکسپورٹ ہو رہا ہے, نہ چاول, نہ مکئی, بلکہ جو کاٹن ہے ہمیں 2 ارب ڈالر کی, میاں صاحب چونکہ کاٹن ایریا سے ہیں, کہ 2 ارب ڈالر کی ہمیں کاٹن امپورٹ کرنی پڑتی ہے. یہ اپنی جو بھی اب تھوڑی بہت انڈسٹری چل رہی ہے ہماری ٹیکسٹائل, وہ امپورٹڈ کاٹن پہ چل رہی ہے. تو یہ ٹریڈ گیپ جو ہے یہ ہماری غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہمارے ملکی وسائل جو ہیں, فارن ایکسچینج جو ہے وہ اب کاٹن کو امپورٹ کرنے میں وہاں پہ صرف ہو رہا ہے. یہاں پہ میرے دوست بھی اور آپ بھی کہ آج سے 2 سال پہلے گندم ملک میں وافر تھی, اس کے باوجود گندم امپورٹ کی گئی یوکرین سے, اور ساری اسمبلی نے, چاہے وہ پی ٹی آئی تھی, چاہے پیپلز پارٹی, چاہے نون لیگ, چاہے دوسری پارٹی, سب نے متفقہ طور پہ کہا کہ اس سیکنڈل کا جو ہے وہ پورا پروب ہونا چاہیے, اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہ کس نے امپورٹ کی اور یہ کس نے اس سے فائدہ اٹھایا. اور آج 2 سال ہونے کو ہیں, کوئی اس سلسلے میں کوئی مزید پیش رفت ہی نہیں ہوئی. کسی نے اس کو باوجود اسمبلی کی قرارداد کے آج تک اس میں کوئی پروگرس نہیں ہے, کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی, کسی نے اس کو پروب نہیں کیا, کسی نے اس کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا, کیونکہ اس میں کچھ ایسے پردہ نشینوں کے نام آتے ہیں کہ جن کا یہ نام لیں تو وہ پھر پی کا آرڈیننس بھی آپ وہ پی کا آرڈر بھی لگ جاتا ہے آپ پہ, نہ آپ چھاپ سکتے ہیں, نام لے سکتے ہیں. ہم جیل میں جائیں گے, آپ کا اخبار بند ہوگا, چینل بند ہوگا. اب میاں صاحب کے ایریے میں پہلے ہمارا ایریا شوگر کا کافی ایریا ہوتا تھا, وہ شوگر ملیں وہاں سے یہ سرمایہ دار اٹھا کر چلے گئے. ان کے ایریے میں وہاں کاٹن کی کاشت بند ہوگی, شوگر کین کی شروع ہو گئی. یہ بھی عمران خان کے دور کا کہ یہ شوگر ملنے والے اتنا مافیا ہیں کہ یہ کسان سے گنا خرید لیتے ہیں, پھر پیسے نہیں دیتے. ہمارے چونیا میں یہ جو ہمارے اس وقت حکمران خاندان ہے, ان کی مل تھی, اور اس نے 3-4 سال 5 سال سے لوگوں کے پیسے دبا کے رکھے ہوئے تھے, کسانوں کے 1 ارب روپے سے زیادہ.
عمران خان کے دور میں وہ 1 ارب روپیہ تقسیم کیا گیا اور ایکٹ ایک بنا دیا گیا شوگر کین ایکٹ، جس کے تحت یہ لازم تھا کہ ادھر کسان ادھر مل میں گنا پہنچائے گا اور اس کو 15 دن کے اندر اندر اس کی پیمنٹ اس میں آ جائے گی، اور اگر نہیں آئے گی تو اس مل کو 50 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ اس کا یہ فائدہ ہوا کہ کسان وہ 15 دن میں نہیں، وہ اگلے 2-3 دنوں میں ہی مل والے پیسے بھیج دیتے تھے، اور آج کا کسان سارے پنجاب میں سارا پریشان ہے، اور اکثر جگہ پہ کسانوں نے دھرنے دیے ہوئے احتجاج کر رہے ہیں کہ یہ شوگر ملیں جو ہیں ان کو گنے کے پیسے نہیں دے رہی۔ تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو حکمران اس لیے حل نہیں کر دے کہ ساری ملیں ہی ان کی ہیں، فائدہ اس کا وہ اٹھا رہے ہیں تو وہ حل کیوں کریں گے؟ تو یہ بھی ایک کسانوں کا مسئلہ ہے۔ تو میں اپنی بات اس بات پہ ہی ختم کرنا چاہوں گا کہ کسان جو ہیں ان کے لیے یہ بجٹ جو ہے اس میں کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ کسان کش بجٹ ہے، اور جب تک حکمران یہ ریئلائز نہیں کریں گے، یہ تسلیم نہیں کریں گے کہ جب تک وہ کسانوں کے لیے، ان کے مفادات کے لیے اور ان کی جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے یہ حکومت اقدامات نہیں اٹھائے گی، یہ ملک نہ خوشحال ہوگا نہ یہ ترقی یافتہ ہوگا، یہ ہم جو ہیں اسی طرح قسم و پرسی میں مبتلا رہیں گے۔ بہت شکریہ۔ بیٹھے رہیں، آپ کو اٹھنے کی ضرورت نہیں، میں اٹھنے کا وہ اٹھے تھا نا۔ یہ ہمارے خرم شہزاد صاحب ہیں اور MNA ہیں شیخو پورہ سے، اور ہمارے سینئر ہمارے سینٹرل پنجاب کے صدر ہیں کسان بینک کے سر۔ تھینک یو خرم شہزاد ورک صاحب۔ اوکے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے بھائیوں کا، اور یہ جو آج کی پریس کانفرنس ہمارے پارلیمنٹیرینز کے ساتھ، مجھے بھی یہ اعزاز ہے، میں ایک کسان کا بیٹا ہوں اور میں کسان کے لیے آواز اٹھا رہا ہوں۔ یہ آج کی پریس کانفرنس ہمارے کنوینئر شیخ وقاص اکرم صاحب کے حکم کے اوپر خالد صاحب نے اس کی ارینجمنٹس کی۔ خالد صاحب آپ کا بھی شکریہ، اور ہم سب بھائیوں کے لیے یہ خوشی کی بات ہے، پارلیمنٹیرینز کے لیے، کہ ہم سب کا بیک گراؤنڈ کسی نہ کسی طرح یقیناً زراعت سے منسلک اس ملک کے ساتھ ہے، اور جو تقابل کیا میاں غوث صاحب نے، اویس بھائی نے، ڈاکٹر صاحب نے، بریگیڈیئر صاحب نے، یقیناً جب بھی تقابل کیا جاتا ہے کسی چیز کا کسی چیز کے ساتھ تو وہ بہترین کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو مجھے آج فخر ہے اپنے لیڈر، اپنے قائد کے اوپر، جس کی تصویر ہمارے اوپر لگی ہوئی ہے، ہمارے سب پیچھے نظر آ رہی ہے۔ تو ان کے ادوار، ان کا جو دور تھا، ان کے دور کے ساتھ جتنی بھی ہم نے یہاں پہ بات کی، زراعت کے حوالے سے، ادویات کے حوالے سے، کھاد کے حوالے سے، ٹیوب ویل کے حوالے سے، اور کسان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے حوالے سے، آج یہ موجودہ گورنمنٹ جو ہے یہ بری طرح اس میں ناکام ہے، جو آج سے 4-5 سال پہلے میرے لیڈر، میرے قائد نے ہمارے کسان بھائیوں کو دی تھی۔ آج حالیہ بجٹ کے اوپر بات کرتے ہوئے، جو کہ کسی بھی طرح سے پاکستانیوں کا بجٹ نہیں، پاکستان کے کسان کا بجٹ نہیں، یہ ایک مجبوری کا، ایک IMF کا بجٹ ہے، جو ان لوگوں نے ان کے اعلی کار بنتے ہوئے آج کل پیش کیا، جن کے اندر صرف الفاظ کا گورکھ دھندا تھا۔ ہمارے لوگوں کو، ہمارے کسانوں کو، ہمارے پاکستانیوں کو الفاظ کی ضرورت نہیں، ان کو اس معاش کی ضرورت ہے جس کا آج قتل عام کیا جا رہا ہے، اور جس میں سمجھتا ہوں ان موجودہ، بالخصوص موجودہ حکمرانوں کے سبب آج جس سطح کے اوپر مہنگائی پہنچ چکی ہے، اور جو کسانوں کے ساتھ وعدے وعید کرتے رہے ہیں، آج تک یہ کوئی بھی اس میں پورا نہیں کر سکے۔ میرا تعلق پنجاب کے ضلع شیخو پورہ سے ہے۔ جب ہم موٹر وے سے اسلام آباد کی طرف آئیں یا اسلام آباد سے لاہور کی طرف جائیں تو ہمارے دونوں جانب، دائیں سے بائیں، سرسبز، لہراتا اور کھلکھلاتا تا حد نگاہ سبز پنجاب ہے،
لیکن اس کے باوجود میرا کسان پریشان ہے، میرا کسان زبوں کا شکار ہے۔ آج یہ جو وقت گزر رہا ہے، جون کا مہینہ، یہ سخت مہینہ بنا دیا گیا ہے میری عوام کے لیے کہ اس کے اوپر بوجھ ڈال دیا گیا ہے اس کا بہت زیادہ۔ جب یہ جون کا مہینہ، اس میں ہماری گندم کی فصل جو تھی وہ مارکیٹ کے اندر جانی تھی، ہمارے دیہات کے اندر جتنی گلیاں محلے ہیں، آپ اگر کبھی وہاں پر جا کر کے وزٹ کریں، آپ دیکھیں کہ اتنی وافر گندم ہوتی ہے کہ جتنے راستے شہر منڈی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں ان سب کے اوپر آپ کو کسی نہ کسی طرح گندم کے دانے نظر آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا زرعی ملک ہوتے ہوئے ہمارے کسان کو وہ معاوضہ نہیں دیا جاتا، وہ معاوضہ نہیں اس کو ملتا جو اس کی لاگت کے اوپر آتا ہے۔ اسی سبب آج پنجاب کے اندر گندم کی جو شارٹیج ہے، جو کمی ہے، جس کو پورا کرنے کے لیے چھاپے ناجائز طریقوں سے عوام کے اوپر پھر ڈالے جا رہے ہیں ابھی سیزن کے اندر ہی، تو میں اس کی بہت زیادہ مذمت کرتا ہوں۔ اور جیسے میاں صاحب کا ایریا کپاس کا ایریا تھا، ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ جو انڈسٹری وہاں پہ گئی، جو کپاس کا ایریا تھا جہاں پہ سونے کی طرح کی بہترین خوبصورت کپاس ہوتی تھی، ہماری انڈسٹری کو چلاتی تھی، آج ہمیں وہی کپاس امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے۔ کیوں؟ اس کے سبب کہ وہاں سے کپاس کو ختم کیا گیا، وہاں پر شوگر مافیا کا جو آج وہاں پہ راج ہے، جو ان کو کسان مافیا کہنے کی بجائے، کسانوں کو دشنام کرنے کی بجائے ان مافیا کے اوپر ہاتھ ڈالنا چاہیے کہ یہ ہم سے سستا گنا لیں اور ہمیں اس کے بدلے میں مہنگی چینی دیں۔ اسی طرح اگر آج پاکستان زرعی ملک ہوتے ہوئے میرا کسان اگر اگلے سیزن کے اندر چاول کی کاشت نہ کرے، گندم کی کاشت نہ کرے، تو یہ میری گورنمنٹ جو ہے، یہ جو موجودہ جس بھی طرح کی یہ فارم 47 ہیں، امپورٹڈ ہیں، جو بھی مسلط ہوئے ہیں ہمارے اوپر عذاب کی صورت کے اندر، تو ان میں اتنی طاقت، ان میں اتنی سکت نہیں ہے کہ یہ ہمیں باہر سے لا کر کے پورے ملک کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ میں اس کے لیے فوری طور کے اوپر ایک ایسے کمیشن کی ڈیمانڈ کروں گا، ایک ایسا کمیشن بنایا جائے جو زرعی اصلاحات کو ہنگامی بنیادوں کے اوپر اٹھائے اور یہ طے اور تعین کرے کہ ہمیں دیکھیں، ستم ظریفی یہ ہے کہ ہمیں آج یہ نہیں پتہ کہ ہمارا ملک گندم اور چاول میں امپورٹ کر سکتا ہے، ایکسپورٹ کر سکتا ہے، لیکن ہماری درآمدات، ہماری برآمدات ہونے نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ہمیں یہ تک اندازہ نہیں زرعی ملک ہوتے ہوئے اور اس میں وافر اور زیادہ گندم ہوتے ہوئے ہمیں گندم باہر سے منگوانی پڑتی ہے۔ ابھی جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی، جب اسمبلی کا پہلا سیشن تھا، جب یہ فارم 47 کی گورنمنٹ نئی ہم کے اوپر مسلط ہوئی تھی، تو تب ایک یقیناً ریکویزیشن پاس ہوئی۔ مجھے بھی یاد ہے کہ فوڈ منسٹر نے کھڑے ہو کر کے اسمبلی کے اندر یہ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ اس بات کا اندازہ نہیں، اس نے یہ اقرار کیا کہ ہمیں اندازہ نہیں کہ یہ یوکرین کی یوکرین سے جو گورنمنٹ امپورٹ کی گئی ہے یہ کن وجوہات کے اوپر اور کن لوگوں نے کی ہے، لیکن انہوں نے گارنٹی کی آئندہ گندم کی جو لوگوں کی، کسانوں کی ہے، اس کے اچھے معاوضے کی۔ آج پھر وہی حال ہے۔ سی ایم کی بات کا بھی بات، اس نے گارنٹیاں دیں ہماری سی ایم نے، پنجاب نے، کہ میں کسان گندم کو کاشت کریں، میں ان کی گندم لوں گی۔ پچھلے سال بھی گندم نہیں خریدی گئی، اس سال بھی گندم نہیں خریدی گئی۔ میں ایک اس کا ذکر کروں گا، جو گودام ہے میرے شیخو پورے کے اندر، اس کے اندر ایک دانہ گندم کا بھی نہیں خریدا گیا، اور جن انہوں نے پاسکو وغیرہ کو 11 کمپنیز کو انہوں نے آگے کیا، ان میں سے کسی بھی کمپنی نے، کسی بھی ادارے نے کوئی سہولت میسر نہیں کی، کوئی سہولت نہیں دی ہمارے کسان کے لیے۔ اس کے اوپر جو قدغن تھی 12 ایکڑ کی، وہ ایک لمبی تفصیلات ہے، میں ابھی فی الحال اس میں نہیں جانا چاہتا۔ تو میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے، جو بہت خوبصورت انداز میں بریگیڈیئر صاحب نے، میاں صاحب نے، اویس بھائی نے باتیں کی، تو ہم آج اس بات کا گورنمنٹ کے سامنے یہ رکھ رہے ہیں، اس بات کو، اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ یہ جو موجودہ یہ جو بجٹ ہے
یہ جو امپورٹڈ بجٹ ہے، یہ جو IMF کا بجٹ ہے، یہ جو کسان دشمن بجٹ ہے، یہ جو عوام دشمن بجٹ ہے، اس کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں۔ یہ اس نے کمر توڑ کے رکھ دی ہے میرے کسان کی، جو میرا کسان ایک ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے میرے ملک کے لیے، میرے پاکستان کو اٹھانے کے لیے یقیناً اس کا رول اور کردار ہو سکتا ہے۔ آخری باتیں کرتے ہوئے ایک ایسی فوری طور کے اوپر کمیشن کا انعقاد کیا جائے جو یہ طے کرے کہ پاکستان کی آبادی کے ساتھ پاکستان کو کتنی گندم ہر سال درکار ہے، پاکستان کو کتنا چاول درکار ہے، پاکستان کو کتنی مکی درکار ہے، پاکستان کو کتنے آلو کی ضرورت ہے، اور اس کے تابع اس کی کاشت کی جائے، تاکہ وہ ضروریات جو میرے شہریوں کی ہے، جو میرے پاکستانیوں کی ہے، وہ بہم پوری ہو سکے، اور میرے کسان کا یہ فائدہ ہو، میرے کسان کا یہ بھلا ہو، اور میرے کسان کے اوپر یہ نیکی ہو کہ اس کا وہ معاوضہ دیا جائے جس کا وہ آج حقدار ہے۔ اگر میں اپنے موجودہ پنجاب کا تقابل کروں اپنے ہمسائے پنجاب کے اندر، تو کیا وجہ ہے آج کیوں ہمارا ہمسایہ ملک زراعت میں ہم سے بہت آگے نکل چکا ہے؟ کیوں وہ بہت آگے ہے؟ کیوں وہ زیادہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے کھاد کی صورت میں، فرٹیلائزر کی صورت میں، بیج کی صورت میں، بجلی کی صورت میں اور سولر کی صورت میں؟ اتنی زیادہ انہوں نے اپنی عوام کو، بالخصوص اپنے کسان کو جو سہولیات دے رکھی ہیں۔ میری زمین میں سمجھتا ہوں میرے ہمسائے کی زمین سے اچھی زمین ہے۔ میرے پاس جب وہاں کے لوگ آئے، جو وہاں کے سکھ برادری کے کچھ لوگ آئے، انہوں نے آ کر کے جب ہمیں بتایا کہ ہمارے آباء و اجداد ہمیں کہا کرتے تھے کہ جو چاول کی خوشبو ہم نے یہاں اس پنجاب میں دیکھی، ہم نے وہاں نہیں دیکھی، جو چاول ہماری پیداوار اس پنجاب کی تھی، ہم نے وہاں جا کر وہ پیداوار نہیں دیکھی۔ تو کیا وجہ ہے؟ یقیناً اس کی وجہ یہ کرپٹ، یہ نااہل حکمران ہے، جن کی ترجیحات یقیناً وہ نہیں جو میری عوام کی ضروریات کو پورا کر سکے۔ ہم سب اس بجٹ کو، اس امپورٹڈ بجٹ کو، اس IMF کے بجٹ کو، کسان دشمن بجٹ کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اور فی الحال ایک مطالبہ کرتے ہیں کمیشن کا جو ہمارے کسان کے مسائل کو اجاگر کرے اور اس کی مشکلات کے اندر کمی کرے، تاکہ میرا پاکستان اوپر اٹھ سکے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ جی کوئی اچھا ایک سوال پوچھنے سے ایک میرے ذہن میں ابھی ایک بات آئی ہے کہ یہ نیریٹو کی حد تک موجودہ حکومت کہتی ہے جی کاشتکار کو ہم اس لیے ریٹ نہیں دیتے کہ مہنگائی کم ہوگی، حالانکہ ٹوٹلی جھوٹ ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ گندم سستی خریدتا ہے مڈل مین، سٹاکیا سستی خرید کے پھر کنزیومر کو مہنگی بیچتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ شوگر مافیا پہلے مارتا ہے کاشتکار کو، اس سے سستا گنا خرید کر کے پھر 100 سامنے رکھ کے 100 روپے کلو کے حساب سے چینی، پھر 200 روپے کنزیومر کا مارتا ہے۔ تو اس وجہ سے پورے پاکستان میں یا پروڈکشن والا جو ہوتا ہے، مطلب کسان مرتا ہے یا کنزیومر مرتا ہے، جو بیچ میں مڈل مین ہے یا مافیا ہے، کارٹیل ہے، سارا پیسہ وہ کھینچ جاتا ہے۔ اتنا بتا دیں صرف کہ یہ پریس کانفرنس کے بعد آپ کسان احتجاج بھی کرتا ہے مختلف علاقوں میں، کیا آپ اس کو یہ ساری پریس کانفرنس کو ڈاکومنٹ کی صورت میں سامنے لائیں گے؟ انشاءاللہ کیوں وائٹ پیپر جاری کیا جائے گا 100%۔ جی بالکل، جی بالکل، جی بالکل سر یاد بالکل ایسا وائٹ پیپر جلدی جاری کریں گے، اس پہ انشاءاللہ وائٹ پیپر جلدی تیاری کریں اور گے۔ میں جو اپنا میاں غوث صاحب نے پوائنٹ دیا ہے کہ یہ میں آپ کو آن گراؤنڈ بتا دوں کہ کسان سے گندم 27-28 روپے خریدی گئی اور آج اس کا ریٹ جو ہے 45 روپے۔ وہ جو دیکھیں 1500-1600 وہ کون ہے لوگ؟ تو مہنگائی تو وہ لوگ کرتے ہیں، کسان کو تو اس کا ملتے۔ اچھا کوئی اور سوال ہے؟ کوئی بات، چلو آپ کا جی بہت شکریہ، بہت مہربانی، اور خاص طور پہ ڈاکٹر اور آپ کے عظیم الدین لکھوی صاحب آپ سلوٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں پتہ ہے کہ آپ آزاد نہیں ہیں، پھر بھی آپ